أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، فرض کیا ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزہ رکھنا یہ فرض ہے. صرف سفر اور بیماری کی حالت میں یا عورتوں کے لیے جو عوارض لاحق ہوتے ہیں ان حالات میں، ایام میں یا نفاس میں روزہ نہیں رکھنا. لیکن ان عذر کی بنا پر جو روزہ نہیں رکھتے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، ان کو بھی اس بات کا حکم ہے فعدۃ من ایام اخر کہ وہ بعد میں جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا دے دیں. لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھنے میں آتی ہے کہ صحت مند، تندرست، مقیم اور بالغ ہونے کے باوجود مرد بھی اور عورتیں بھی اس سنگین جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دن بھر بجائے اس کے کہ روزہ رکھ کے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، وہ روزہ خوری کے مرتکب ہو رہے ہیں. روزے کو چھوڑ کر، روزے کو ترک کر کے، روزہ نہ رکھ کر ایک بہت بڑے اسلام کے رکن سے انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین آمین آمین. منبر پر چڑھے تو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ آج منبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا. یہ حدیث لمبی ہے، اس کا صرف اتنا ہی حصہ بیان کر رہا ہوں جو آج کے اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، جس آدمی نے رمضان المبارک کو پا لیا اور پھر وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، فلم یغفر لہ، تو یہ شخص کیا ہو؟ فدخل النار، یہ شخص آگ میں داخل ہو گیا، یہ شخص جہنم میں چلا گیا. رمضان کا مہینہ ہو اور اس کے گناہ نہ معاف کیے جائیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، اپنے گناہوں کی معافی ہی نہیں مانگی. فابعدہ اللہ اسے دور کر دے اپنی رحمت سے. قل آمین، تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے کہا آمین کہیے، تو میں نے بھی آمین کہا. تو یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جو انسان رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتا اس شخص کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے آخرت میں. ایک دوسری روایت میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور کہا اس پہاڑ پر دشوار گزار پہاڑ ہے، اس پہ چڑھو. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں چڑھا اور وہ مجھے لے گئے. میں نے وہاں جہنمیوں کی آواز کو سنا، وہاں میں نے کچھ آوازیں سنی. میں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ یعنی جہنمیوں کتوں کی طرح ان کی آوازیں نکل رہی تھیں. پھر آگے لے کر مجھے گئے اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ایڑیوں کے بل الٹا لٹکایا گیا ہے، ایڑیوں کے بل الٹا لٹکایا ہوا ہے جہنم میں، اور ان کی باچھوں کو چیرا گیا ہے اور ان سے خون نکل رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟
انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے روزہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کے وقت سے چند لمحے پہلے یہ کھانا پینا شروع کر دیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو شخص سارا دن روزہ رکھ کر افطاری سے 2-4 منٹ پہلے وقت سے پہلے روزہ کھول دیتا ہے، اس کو یہ سزا مل رہی ہے کہ وہ جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہے۔ اور جو شخص جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ رکھتا ہی نہیں، اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو ہمیں اس گناہ سے بچا، مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے، اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آئیے جو پہلے ہو چکا، جس کا علم نہیں تھا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے اور آئندہ سے پختہ عزم کیجئے کہ ہم نے اپنی بقیہ زندگی میں ساری زندگی جب بھی رمضان المبارک اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا، ہم کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے سوائے کسی عذر کی بنا پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کے اس رکن پر جو اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، چوتھا رکن ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اس کی کما حق قدر کر کے اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔